خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بہت پیارے پیارے بچوں، بہت لمبے زمانے کے بعد یہاں وریاؤں میں آنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ اگر آپ برا نہ مانیں نا تو ایک بہت پیاری بات کہوں، جتنے پیچھے بیٹھے ہیں نا وہ سب آگے آ جائیں ماشاءاللہ، کیونکہ دیکھو اللہ رسول کی بات ہوگی، یہاں آگے بڑھیں گے، قیامت میں بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رسول کی بات میں جو ہم یہاں پیچھے ہو گئے تو وہاں بھی پیچھے ہو جائیں گے۔ اور میں بات شروع کروں اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ سب بولو ہر جمعہ میں عمل کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ عمل۔ کون سی حدیث پاک؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من غسل واغتسل وابتکر ودنا من الامام وسکت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن، دیکھو کیا کیا کام کرنے کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن نمبر 1 غسل کرنے کا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ سب نہا دھو کے ہی آئے ماشاءاللہ، تو پہلی سنت پر تو عمل ہو گیا غسل کرنے کا۔ نمبر 2 جمعہ میں جلدی جلدی آنے کا، یعنی اذان ہوئے نا پہلی، ابھی جو اذان ہوئی اس سے پہلے پہلے مسجد میں آ جانے کا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 جو امام صاحب ہو نا اس کے قریب جانے کا، یعنی آگے بیٹھنے کا، آگے بیٹھنے کا، آگے بیٹھنے کا۔ اور پھر خاموش رہنے کا، بیان ہو تو بھی خاموش رہنے کا، خطبہ ہو تو بھی خاموش رہنے کا، نماز ہو تو بھی خاموش رہنے کا، دعا ہو تو بھی خاموش رہنے کا۔ کتنے کام ہو گئے؟ ایک تو غسل کرنے کا، نمبر 2 جلدی آنے کا، نمبر 3 امام کے قریب یعنی آگے بیٹھنے کا، اور نمبر 4 خاموش رہنے کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قدم گھر سے لے کر مسجد میں آئے گا اور مسجد سے لے کر جتنے قدم واپس گھر جائے گا، ہر قدم پر 1 سال تہجد کا ثواب ملے گا اور 1 سال روزے کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچو کتنے قدم لے کر ہم آئیں گے اور کتنے قدم لے کر جائیں گے، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال تہجد اور 1 سال روزہ۔ یعنی قیامت میں اللہ جب ہمارا نامہ اعمال کھولیں گے نا، اللہ کہیں گے آؤ میرا بندہ تو نے کتنی تہجد پڑھا، کتنی تہجد پڑھا، کتنی تہجد پڑھا، کتنے روزے رکھا۔ تو بندہ کہے گا قیامت میں اللہ میں نہیں پڑھا، اللہ میں تو کبھی کبھی تہجد پڑھتا تھا رمضان میں، باقی میں نے تہجد نہیں پڑھا اور میں نے اتنے روزے بھی نہیں رکھا۔ اللہ کہیں گے یاد کر میرا بندہ تو نے جمعہ کے دن غسل کیا تھا اور غسل کرنے کے بعد مسجد میں جلدی آیا تھا اور آگے آ کے بیٹھا تھا اور تو نے خاموشی اختیار کی تھی۔ تیرے آنے اور جانے پر ہر قدم پر میں نے 1 سال تہجد اور 1 سال روزے کا ثواب لکھ دیا تھا۔ تو میرے پیارو آج سے سب لوگ طے کرو، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب بھی جمعہ کا دن ہو جلدی جلدی آ جاؤ، غسل کرو، آگے بیٹھو اور خاموشی کے ساتھ سنو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے پیارو، آج بڑے دکھ کے ساتھ یہاں وریاؤں میں آنا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے ابھی بیچ میں لمبی ہوا چلی کورونا کی، پھر چکن گنیا کی، پھر ڈینگیو کی، پھر وہ واوا جھوڑ آیا، آسمان کے تیور بدلے، زمین کے تیور بدلے، بہت سارے ہمارے مرحومین مرحومات اللہ کو پیارے ہو گئے، جس میں خاص کر کے ہمارے یہ بیٹا جو عمران ہے، ان کی والدہ مرحومہ خدیجہ اور ان کے بھائی مرحوم یوسف، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا فرمائے اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، بولو آمین۔ اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ چلو اب میں بات پر آ رہا ہوں کہ اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں اب تیسری لہر آئے گی،
پھر کورونا آئے گا، پھر کوئی کہتا ہے وائٹ فنگس آئے گا، کوئی کہتا ہے یلو فنگس آئے گا، کوئی کہتا ہے بلیک فنگس آئے گا۔ میرے پیارو ایک بات یقینی ہے، آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا آیا کہ نہیں آیا، کرنے دھرنے والی ذات بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر آیا اور جو کچھ ہوا بولو کرنے والا کون؟ اللہ۔ اب جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اور آئندہ کیا ہوگا کسی کو، اللہ کی قسم کسی حکومت کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کیا ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھو ہم وریاؤں میں بیٹھے نا جمعہ مسجد میں، ہاں بولو نا، ہاں بیٹھے، 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں بیٹھا تھا؟ نہیں ساتھ میں بولو، 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی یہاں پہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، تو ہم نہیں تھے، بولو 100 سال پہلے ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ۔ آج ہم ہیں، دیکھو ہم ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہنستے چلتے، تو آج ہم زندہ ہیں، ہمیں زندہ رکھنے والا کون؟ اللہ۔ اچھا پھر ایک دن آئے گا ہم مریں گے، ہاں بولو مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، تو موت دینے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو موت دینے والا کون؟ جب پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا اور قیامت کا جھٹکا آئے گا اور ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا، تو ہمیں قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ۔ پھر وہ قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، فیصلے کا دن، وہ فیصلے کا دن لانے والا کون؟ اللہ۔ اور پھر آخر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو کرنے والا کون؟ تو آپ شروع سے کہہ رہے ہو کرنے والا کون؟ بھائی ہم نہیں تھے تو اللہ، ہم ہیں تو اللہ، ہم مرے تو اللہ، ہم قبر میں جائے تو اللہ، قبر سے اٹھے تو اللہ، قیامت کے میدان میں اللہ، جنت اور جہنم کا فیصلہ تو شروع میں، بیچ میں، آخر میں، پھر ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے؟ اللہ کو دھوکہ کیوں دیتے؟ کیوں اللہ کو دھوکہ دیتے؟ کیوں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ بھائی یہ بات قرآن میں لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں پہلا پارہ، بولو قرآن میں پہلا پارہ تو یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کیوں غداری کرتا، کیوں ناشکری کرتا، کیوں نافرمانی کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے کیوں دور ہو جاتا، حالانکہ تم نہیں تھے، تمہیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ بولو اللہ۔ آج موجود ہو، موجود رکھنے والا کون؟ اللہ۔ مر جاؤ گے تو موت دینے والا کون؟ اللہ۔ قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ۔ قیامت کے دن کھڑا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ جب سب کچھ کرنے والا اللہ، تو ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کرے؟ آج سے ارادہ کرو اللہ کی فرما برداری کریں گے نا۔ اور صحیح میں یہ کورونا کیا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ سب نے سورہ یاسین پڑھا ہوگا، ہاں بولو ہاں۔ سورہ یاسین کی آخری آیت نہیں، سیکنڈ لاسٹ آیت اگر آپ پڑھو آپ کو پتہ چلے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو کن، بولو کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا معاملہ ایسا، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے میں نے کہا ہو تو ہو گیا، اور میں نے کہا مت ہو تو کبھی نہیں ہوا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ بولو۔ دیکھو میں آپ کو بہت اچھی بات سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ہاں یہ حج کا موسم، اگر کاش ہمارے گناہ نہ ہوتے اور آج حج کا دروازہ کھلا ہوتا تو ہمارے کتنے بھائی آج حج کی تیاری کرتے، کوئی حج کمیٹی سے جاتا، کوئی کسی ٹور والے کے ساتھ جاتا، لیکن وہ ہمارے گناہ ہے کہ اللہ نے حج کا دروازہ بھی بند کر دیا اور مدینے میں مصطفیٰ کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ورنہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، سب نے نام سنا ہوگا، ان کا نام ہے حضرت جنید بغدادی۔ ساتھ میں بولو کیا نام؟
اچھا حضرت جنید بغدادی ان کی عمر ہوگی 60-70 سال کی عمر ہوگی اس وقت کی بات ہے، اپنے کمرے میں بیٹھے، بولو اپنے کمرے میں بیٹھے، اور حج کا موسم آ گیا ہے، اور اپنے کمرے میں بیٹھے اور کسی نے زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا۔ حضرت جنید بغدادی اٹھے کہ کون میرا دروازہ کھٹکھٹاتا، گئے، جیسے دروازہ کھولا تو ایک جوان آدمی، خوبصورت جوان آدمی، لیکن پورے چہرے پر آنسو ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، چہرے سے بھوک لگتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے کہ بیچارہ بھوکا پیاسا میرے گھر پر آیا۔ کہا تمہیں بھوک لگی اس لیے میرے گھر پہ آئے، تمہیں پیاس لگی اس لیے میرے گھر پہ آئے، یا تمہارے پاس کپڑے نہیں اس لیے میرے پاس آئے؟ وہ جوان نے زور سے کہا حضرت میرے کو بھوک بھی نہیں، میرے کو کھانا نہ ملے چلے گا، پانی نہ ملے چلے گا، کپڑے سطر چھپانے کے مل گئے چلے گا، مجھے حج میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ حج میں جانا تو حج کے لیے تو کیا چاہیے؟ ارے بولو نا کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے حج کے لیے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا اندر تو آؤ، اندر آؤ، اندر آئے، پانی وانی پلائے۔ کہا تم کو حج میں جانا ہے؟ کہا حج میں، تو کہا جاؤ۔ ارے حج میں جانا ہے تو جاؤ، میرے دروازے پر کیوں آئے؟ بھائی حج میں جانا ہے تو حج کا انتظام کرو، میرے دروازے پر کیوں آئے؟ تو کہا حضرت جنید بغدادی سے کہا میرے حضرت حج میں جانا ہے مگر پیسہ، ارے بولو نا پیسہ۔ تو حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر فرمایا بیٹے فکر مت کر، پیسہ نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں ہے۔ ارے بولو پیسہ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ امیرو اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی غریب ہے اسے زندگی میں حج کرنا فرض نہیں ہے، لیکن قیامت میں بہت سارے حج ملیں گے، وہ کہے گا اللہ یہ حج میرے کو کہاں سے ملے، میں نے تو حج کیا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نیت کرتا تھا، ہر نیت پر میں حج کا ثواب لکھ دیا کرتا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے وہ جوان کو سمجھایا، کیا سمجھایا؟ پیسے تمہارے پاس نہیں تو حج کرنا، بولو بولو ساتھ میں بولو، حج کرنا۔ قرآن میں لکھا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے اسی بندے اور بندیوں پر حج فرض کیا جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، جن کے پاس درہم دینار ہوں گے، جن کے پاس زاد و راحلہ کا انتظام ہوگا، باقی اگر غریب ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا جاؤ جاؤ میرا بیٹا جاؤ، آرام سے کھاؤ پیو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، باقی تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ تو وہ جو جوان آئے تھے نا پورے پسینے میں، پورے آنسوؤں سے بھرے ہوئے، کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا کہ حج فرض ہے کہ نہیں، وہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ پیسہ نہیں ہوئے تو حج فرض نہیں ہے۔ تو حضرت نے پوچھا پھر کیوں آئے؟ تو کہا کہ دے دو نا، کیا پیسہ دے دو نا میں آ جاؤں۔ اور پھر وہ جوان نے جو رونا شروع کیا کہ حضرت میں کوئی خوشی میں نہیں جانا چاہتا، میری تمنا ہے کہ ایک بار کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، ایک بار میں وہاں جا کے طواف کر لوں، میں ایک بار جا کے ملتزم سے چمٹ کر بہت مانگوں، میں حجر اسود کو جا کے چوم لوں۔ اور اس جوان نے کہا میں سید خاندان کا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مدینہ جا کے میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ اتنے عجیب انداز میں کہا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا لیکن میں کیا کروں، فقیر فقیر کے پاس آئے گا تو کیا ملے گا، تو بھی فقیر ہے اور میں بھی۔ تو وہ جوان نے کہا حضرت جانتا ہوں میں فقیر ہوں، لیکن آپ وہ فقیر ہیں جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میں وہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا اور بہت رونے لگے کہ حضرت بھیجوا دو نا، حج میں بھیجوا دو نا، آپ کا کیا جائے گا، میں حج کر کے آ جاؤں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی کھڑے ہوئے، اس زمانے میں لمبا جبہ پہنتے تھے، جبہ، تو حضرت جنید بغدادی نے یوں جبے میں ہاتھ ڈالا اور ایک چاندی کا سکہ نکالا، اور وہ بھی اتنا پرانا سکہ تھا کہ اس کے اوپر زنگ لگ گیا، جیسے ہمارے یہاں کا 1 روپے کا سکہ ہوئے یا 5 روپے کا سکہ ہوئے یا ہمارے یہاں پہ 10-20 روپے کا جو سکہ آتا، بس ویسا سکہ نکالا، کہا جا 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 اب ادھر مت دیکھنا، اب دائیں مت بائیں مت، جا سیدھے جا، حج میں چلا جا۔ وہ لیا اور یہ سکے کو دیکھنے لگا، اگر ہمارے وریاؤں میں ایسا کوئی کرے تو، جیسے میرے کو کوئی بولے بھائی حج میں جانے کا، میں نے 500 روپیہ دیا، جا، کیا کرے گا معلوم، ایک 500 اور ملائے گا، بولے گا 1000 جا، تو جا۔ بھائی ایسے کوئی حج میں جاتا ہے؟
حج میں جانے کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیے تک کی معاملے ہوتے ہیں۔ اب حضرت جنید بغدادی نے ایک چھوٹا سا درہم دے دیا، ایک سکہ دے دیا، جا حج میں جا۔ لیکن وہ زمانے کے لوگ بھی کیسے تھے، ورنہ ہم ہوتے تو سکے کو منہ پہ مار کے چلے جاتے۔ وہ حضرت جنید بغدادی نے دے دیا، وہ اللہ کا ولی، وہ جوان آدمی لے کے چلا 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 چلا، اور ایک ہی بات کا حضرت جنید بغدادی نے مجھے دیا ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، میں حج میں جانے والا۔ اور چلے جا رہے، اچانک ایک گلی آئی، سوچا چلو یہ گلی میں مڑے۔ جیسے وہ جوان گلی میں مڑے، دیکھا کہ بہت سارے مرد، عورتیں، بچے اور سواریاں کھڑی ہیں، اور سب اس کو کہتے آجا آجا، چلو حج میں جانا مبارک ہو، آجا آجا حج میں جانا مبارک ہو۔ وہ قریب گیا، کہا کیا حج میں جانا مبارک ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس کچھ ہوئے نہیں ہوئے، دیکھو وہاں جنازہ رکھا ہے۔ تو دیکھا دور ایک جنازہ رکھا ہے، کہا یہ بغداد کا سب سے امیر آدمی تھا، اس کا ابھی ابھی انتقال ہوا، ہم نے غسل دیا، ہم نے کفن پہنایا، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنی پراپرٹی ہے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا باپ دادا بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا پوتا بھی کوئی نہیں، میرا چچا وچا بھی کوئی نہیں، اس لیے یہ گلی میں جو پہلے آوے سارا مال اس کو دے دینا۔ تو یہ تو سیکنڈوں میں مالدار ہو گیا۔ آ کر کہنے، اس کو سب نے بتایا، اس زمانے میں بڑے بڑے چمڑے کے دستاویز ہوتے تھے، بتایا دیکھ وہ زمین تیری ہے، وہ کاروبار تیرا ہے، وہ پراپرٹی تیری ہے، وہ جائیداد تیری ہے، وہ سارے جانور تیرے، اور یہاں 100 اونٹ رکھے ہوئے، وہ 100 اونٹ بھی تیرے ہیں، اور فلاں باغ بھی تیرا ہے، اور فلاں کھیت بھی تیرا۔ اور جوان چلایا، کہا نا یہ سب نہیں، ایک احرام کا کپڑا دے دو، ایک اونٹ دے دو، بس میں حج کر لوں گا۔ سب نے کہا چلو، اب جوان مانتا نہیں ہے، اس کو ایک اونٹ دے دیا اور اس کو احرام کا کپڑا دے دیا، غسل کر لیا۔ اور پھر ایک آواز آئی، بھائی بغداد کے اندر ایک آواز آئی، بولو کون سی آواز آئی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس وہ قافلہ چلا، بولو قافلہ چلا۔ سارے لوگ کہتے بغداد والے، ایسے جوان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو ہمارے ساتھ کھانے میں بھی نہیں آوے، ہمارے ساتھ پانی میں بھی نہیں آوے، ہمارے ساتھ بیٹھنے میں بھی نہیں آوے۔ ہم نے مکے میں دیکھا تو کعبے کے دروازے کو پکڑ کے بیٹھا ہے، بس کعبے کے سامنے روتا ہے روتا ہے روتا ہے۔ ہم جب مدینہ گئے تو حضور کے روضہ مبارکہ کے پاس لگا ہوا، ہم نے صرف اس جوان کو دیکھا، کبھی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، کبھی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ چلو حج، بولو حج ہو گیا۔ دعا کرو نا اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے، کیونکہ حج ہو جاوے نا، آدمی ایسا ہوتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ کوئی گناہ، کھڑے بولو کوئی گناہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی مرد یا عورت حج کر لے وے، اللہ کے واسطے حج کرے، حج میں کوئی گناہ نہ کرے، حج میں کوئی بےہودہ باتیں نہ کرے۔ ہمارے نبی فرماتے حج ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس کے گردن پہ، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، جا تو ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہوا ہے۔ تو چلو اب یہ جو جوان ہوں گے ان کا حج کیسا ہوگا بھائی؟ کبھی عبادت، کبھی خدمت، بولو کبھی خدمت، کبھی اچھا۔ اس زمانے میں ایسا تھا، جب حج کر کے واپس آوے، جیسے ہم لوگ کیسا سب ایئرپورٹ پہ جمع ہوتے، اس زمانے میں سب حج کر کے آوے تو واپس وہی جگہ پہ سب مل جاوے۔ اب سب لوگ وہ جگہ میں، کہاں پر؟ بغداد میں، بولو کہاں پر؟ سب جمع ہو گئے۔ سب نے کہا کہ بھائی ملاقاتیں ہوئی، بھائی میرے کو معاف کرنا، میری غلطی معاف کرنا، اور بہت اچھا۔ اب یہ جوان سے جو ملے وہ روئے، یہ جوان سے جو ملے، اور یہ جوان بھی بہت روئے اور سب کا شکر ادا کرے، آپ نے احسان کیا، میرے کو حج کروا دیا، مجھے کعبہ دکھا دیا، مجھے نبی کا روضہ مبارکہ دکھا دیا۔ اچھا سب ملاقات ہو گئی تو سب لے کر آئے بڑے بڑے دستاویز، کہا دیکھ وہ زمین تیری اور کاروبار تیرا۔ تو یہ کہتا نا میرے کو کچھ نہیں چاہیے، میں تو وہ عمرے کا جو احرام ہے وہ بھی واپس کرتا ہوں، اونٹ بھی واپس کرتا ہوں، میں غریب برابر تھا۔ ہم وریاؤں میں ایسا ہوئے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم، ہے نا منا بھائی، جا بھائی جا، بہت اچھا۔ ہمارا جنید بھائی تو جو احرام ہوئے وہ بھی بولے ہاں وہ بھی دے کے جا بھائی، دے کے جا کپڑا۔ لیکن وہاں معاملہ عجیب تھا، اس نے جب کہا نا مجھے نہیں چاہیے تو سارے بغداد والے کہنے لگے تو ہمارے سر پہ ڈال کے جاؤ گے؟ ارے جب وصیت میں تمہارا نام آیا ہے تو زمین بھی تمہاری، پراپرٹی بھی تمہاری، جائیداد بھی تمہاری، ہم ایک بھی پیسہ اگر حرام کا لیں گے تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ سب نے اس کو زبردستی کا لے لے، اٹھا سب دستاویز اٹھا اور لے کر جا۔
اب وہ بیچارہ جوان اتنا سارا مال لے کر سوچتا کیا کروں. خیال آیا مجھے بھیجا کس نے تھا؟ بھائی اللہ بھیجا، لیکن وہ سکہ کس نے دیا تھا؟ حضرت جنید. چلو ان کے پاس ہی جاؤں. کب حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے، اب اتنا زیادہ سب دستاویز، ہاں ابھی تو جانور تو لائے بھی نہیں ہے، ورنہ کتنے گھوڑے ہوں گے، کتنے کھچر ہوں گے، کتنے گدھے ہوں گے، کتنی پراپرٹی ہوگی. سب دستاویز کو باہر کیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت جنید بغدادی نے جیسے دروازہ کھولا کہا السلام علیکم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سعی مشکور حج مبرور. کہا اللہ نے مجھے بتا دیا تیرے حج کی وجہ سے اللہ نے سارے حجیوں کا حج قبول کر لیا. اور حضرت نے بہت معانقہ کیا، بٹھایا، کہا یہ کھاؤ یہ پیو، اور کھجور اور پانی لیا. پھر انہوں نے کہا حضرت ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہا باہر سب دستاویز رکھے، جائیداد، پراپرٹی، باغ، کھیت، جانور، سب میں نے آپ کو دے دیا. کس کو دے دیا؟ کیونکہ میں تھوڑی اپنے اس سے گیا تھا، آپ نے بھیجا تھا، حق تو آپ کا ہے، میں نے سب آپ کو دے دیا. بس اتنا کہا اور حضرت جنید بغدادی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پورا سرخ چہرہ ہو گیا. کہا اٹھو یہاں سے، اٹھو. دنیا لے کر آئے میرے پاس، جس دنیا کو میں نے 40 سال سے ٹھوکر ماری ہے، جس دنیا پر میں لعنت بھیجتا ہوں، جس دنیا کو میں دیکھنا نہیں چاہتا، 40 سال کے بعد میرے خانقاہ میں دنیا لے کر آئے. اٹھ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ابھی ابھی چلے جاؤ. وہی جنید بغدادی اتنے خوش تھے، اتنے ناراض ہو گئے. وہ بیچارہ جوان معاف کرو معاف کرو معاف کرو معاف کر کو گیا. جیسے باہر گیا نا، حضرت جنید بغدادی نے پھر بولا ادھر آؤ ادھر آؤ. آئے. کہا کیا کروں حضرت، آپ تو بہت ناراض ہو گئے، کیا کروں؟ کہا میرا سکہ واپس کرو، وہ میں نے دیا تھا نا، کیا 1 درہم ہوا. تو کہنے لگے حضرت وہ سکے کے پیچھے کیوں پڑے ہو، میں پوری دنیا باہر لا کے رکھا ہوں، زمین ہے، کھیت ہے، کاروبار ہے، جانور ہے، پراپرٹی ہے، اچھی اچھی زمین ہے، حضرت سب لے لو نا، سب لے لو، وہ سکہ میرے پاس رہنے دو نا. حضرت جنید بغدادی نے کہا میرا غصہ اور مت بھڑکانا، جو سکہ دیا وہ سکہ واپس کرو. اب وہ گھبرائے، جیب میں سے نکالا، حضرت کو دیا. ہاں، اور کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے آپ تو بہت ناراض ہو گئے، لیکن میرے کو بتاؤ نا یہ سکہ آپ کیوں واپس مانگتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی. فرمایا تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج کر کے واپس آیا ہے، تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج کر کے واپس آیا، تیرے سے پہلے 22 آئے اور اسی طرح حج کر کے گئے. تو انہوں نے کہا حضرت پھر تو ایک کام کرتے ہیں، سب لے لو، اللہ کی قسم میرے کو بھی لے لو، میرے کو آپ کا غلام بنا دو، لیکن وہ سکہ واپس کر دو نا، وہ سکہ تو حضرت نے فرمایا کیوں سکہ کیوں چاہیے تجھے؟ اب سننا، پوائنٹ پہ سننا. کہا سکہ کیوں چاہیے تجھے؟ کہا حضرت 22 آدمی اس سے حج کیے، میں 23واں حج کیا، آپ میرے کو دے دو، میں ہر سال کرتا رہوں گا، اسی سکے کو لے کر جاؤں گا، اللہ میرے کو دیتا رہے گا، باقی دنیا سے میرے کو کوئی مطلب ہے. بعد حضرت کا پھر غصہ، یوں سکہ لیا اور اٹھا کے تھر کر کے پھینک دیا سکہ. کہا جاؤ گیا سکہ. تم نے کیا سمجھا سکے میں کمال ہے؟ تم نے یہ سمجھا کہ سکے میں کمال، یہ 23 حج ہو گئے یہ سکے کی وجہ سے ہوئے. ارے حضرت کہتے میں اپنا کپڑا دے دیتا نا تو بھی حج ہو جاتا، ارے میں میری جوتی دے دیتا نا حج ہو جاتا، ارے میں اگر کسی کو اپنا ایک رومال دے دیتا تو حج ہو جاتا. حضرت نے غصے میں فرمایا تم نے یہ بھروسہ کیا کہ سکے کی وجہ سے حج ہوا، کپڑے کی وجہ سے ہوا، جوتے کی وجہ سے ہوا. ارے کہا اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے میرے دل میں صرف اللہ ہے اور مدینے والے محمد ہے، کاش کوئی میرے دل کو دیکھے. ارے ہاتھ بھی اٹھا لیتا، اللہ تجھے یہیں سے کعبہ پہنچا دیتا، سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، یہیں سے اللہ تجھے کعبہ پہنچا دیتا. میرے پیارو، میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ آج ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ، ہاں یا نہ؟ ہمارے دل میں موبائل، پب جی، ہمارے دل میں سنیپ چیٹنگ، ہمارے دل میں گندا فیس بک، ہمارے دل میں گندا واٹس ایپ، ہمارے دل میں گندا اور ناپاک موبائل. یہ ہمارے جوان، مولانا معاف کرے، یہ جو جوان ہے نا، جوان رات کو 2 بجے موبائل پر ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں. کیوں ننگی عورتوں کو دیکھتے؟ بھائی اگر وہ ہماری ماں ہوتی تو دیکھتے، ہماری بہن ہوتی تو دیکھتے، ہاں ہمارے گھر کی بہو ہوتی تو دیکھتے.
لیکن یہ جوان رات کو 1 بجا 2 بجا 3 بجا یہ موبائل یہ آئی پیڈ یہ موبائل یہ آئی پیڈ، اور رات کو 3 بجے نا اس کی سٹائل بہت تھک گیا، جیسے کتنا بڑا کام کیا، اور پھر وہ موبائل کو چارج میں ڈالے گا اور پھر کیا کہے گا معلوم، بہت تھک گیا سوتا ہوں۔ جو 3 بجے رات کو سوئے گا فجر کی نماز اس کا باپ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ کون پڑھے گا؟ یہاں بیٹھے کتنے سارے جو آج فجر نہیں پڑھے، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہاں بیٹھے قسم اللہ کی جو آج فجر نہیں پڑھے موبائل۔ اچھا میرے کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ جتنا وقت ہمارا موبائل میں جاتا ہے، جتنا وقت ہمارا آئی پیڈ میں جاتا ہے، جتنا وقت ہمارا گیم میں جاتا ہے، جتنا وقت ہمارا پب جی میں جاتا ہے، قسم کھا کر بولو کیا اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا ہے؟ حالانکہ قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ لے، قرآن پڑھا لے، قرآن سیکھ لے، قرآن سکھا لے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا قرآن کو ہاتھ لگا لے۔ ہمارے نبی فرماتے محبت سے قرآن کو دیکھ لے، تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ نہ نماز ہمارے پاس نہ قرآن ہمارے پاس وہ ڈبلا کون سا؟ موبائل۔ ہاں، اور اتنا اکڑتا ہے موبائل پر، اتنا اکڑتا ہے، ارے جہنم کا ٹکڑا ہے یہ، لوہے کا ٹکڑا جہنم میں بہت تپائے گا، ہم کو قبر میں بھی بہت تپائے گا۔ اس لیے میرے پیارو میں بات ختم کروں اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ سے اللہ کی فرما برداری اپنے دل میں لائیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ سے مانیں گے۔ کیا ماننے کا وہ ابھی میں بتا رہا ہوں، بولو مانیں گے نہیں انشاءاللہ؟ کتنے بج رہے بھائی؟ 1:20 ہو گئے نا، 10 منٹ باقی ہے، بس اللہ کی بات مانیں گے، بولو مانیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ابھی میں جو بات پہ جا رہا ہوں نا بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے، پورا مجمع ہاں بولے گا، بولیں گے نہیں انشاءاللہ؟ کہ ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتے تھے۔ ہاں بولو نا، ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کعبے کے پاس بیٹھے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، او عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی گلی کا نام لیا بہت دور، وہاں جاؤ، 13 آدمی ہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں اور وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، یہاں سے کھانا لے کر جاؤ، ان کو کھلاؤ اور پلاؤ، اور یہاں آئے تو میرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے، بولو سبحان۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی دکھتا نہیں ہے، کائے کو 13 آدمی کا کھانا پکانے کا لے کے جانے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا عمر محمد زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں گیا، جیسے میں گیا اور جو گلی میں ہمارے نبی نے بتایا، جو جگہ بتائی قسم اللہ کی، وہاں میں نے 13 مردوں کو دیکھا اور وہ اس کی فکر میں تھے کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ حضرت عمر کہتے میں نے ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، میں نے ان کو پانی پلایا، تو ان 13 کے 13 نے کہا محمد کون ہے، ہمیں ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا ہے۔ تو جب حضرت عمر ان کو لے کر آئے تو حضرت عمر پھر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو یہاں بیٹھے تھے، آپ کو وہ گلی کی خبر کیسے ملی؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے غیب کا علم نہیں ہے، بولو مجھے غیب کا علم نہیں ہے، لیکن محمد کی زبان مبارک ایسی ہے کہ زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ فرماتے میرے نبی کہتے جاؤ، بولتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی کلام اللہ کا۔ تو ہمارے نبی جو بولے وہ، دیکھو میں کچھ بولوں غلط ہوگا، آپ بولیں گے، لیکن ہمارے نبی بولے، کسی نے سوچا نہ کہ غلط ہوگا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی بولتے تھے اور اللہ آسمان پر۔ چلو آخری حدیث سنا دیتا ہوں، پھر ولیاء والے فیصلہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، حضرت ابو ذر آئے، بولو کون؟ حضرت ابو، یہ صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری، وہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا ابا ذر، کیا ہوا ابو ذر، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جو 5 وقت کی نماز پڑھے کیا ملے گا؟
فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز پڑھے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے, اسے جنت الفردوس ملے گی, کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. بس ہمارے نبی نے کہا, بولو کہا کہ نہیں کہا, کہا فوراً آیت کریمہ. حضرت جبرائیل آ گئے, میرے نبی جو آپ نے زمین پر کہا اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. کون سی آیت؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, اللہ جنت الفردوس سے دے گا جس کے اوپر کوئی جنت. چلو اتنی بات ہوئی. وہ صحابی ابھی بھی کھڑے, کون؟ کہا اللہ کے رسول کوئی نہیں پڑھے تو, کیونکہ ہمارے وریاؤں میں ایسے ہے, نہیں پڑھے تو ہمارے نبی رونے لگے, میرا امتی نماز نہیں پڑھے, میرا امتی اور نماز نہیں پڑھے. وہ صحابی نے کہا لیکن اگر کوئی نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, جو جہنم میں فرعون جائے گا, جو جہنم میں قارون جائے گا, جو جہنم میں حامان جائے گا, جو جہنم میں ابو جہل جائے گا, جو جہنم میں ابو لہب جائے گا, میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. اور اس جہنم کا نام ہمارے نبی نے بتایا غیون. بولو کیا نام؟ غیون. یہ ہمارے نبی نے اس جہنم کا نام بتایا. بس اتنا کہنا تھا. آسمان سے آیت کریمہ آئی کہ میرے نبی آپ نے جو کہا اللہ نے سچ کر دیا. جو جہنم میں فرعون ہوگا, حامان ہوگا, ابو جہل ہوگا, ابو لہب ہوگا, قارون ہوگا, آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. آیت کریمہ آئی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ نے فرما دیا جو نماز برباد کرے گا اپنی مرضی پر چلے گا, اللہ رسول کی مرضی پر نہیں چلے گا, وہ قارون, فرعون, حامان, ابو جہل, ابو لہب کے ساتھ غیون والی جہنم میں تڑپے گا. اور ہمارے نبی فرماتے وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس کا ایک چھینٹا دنیا میں آئے تو پوری دنیا جل کر برباد ہو جائے. نبی نے کہہ دیا وہ تو ہونے ہی والا ہے. نماز پڑھیں گے تو بولو نماز پڑھیں گے تو, نہیں پڑھیں گے تو, تب تو آپ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہیں. آپ کے ہاتھ میں نماز پڑھنا بھی ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں پڑھنا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے دونوں چیزیں دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ کہتے دونوں راستے بتا دیے. اب تو عقل والا ہوگا تو جنت والا راستہ چنے گا, اور اگر پاؤلی ہوگا, بے وقوف ہوگا تو جہنم والا راستہ چنے گا. تو معلوم نہیں وریاؤں میں عقل والے کہ بے وقوف ہے. تو کون کون تیار ہے؟ بھلے آج فجر نہیں پڑی, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. اوپر کرو, ہاتھ اوپر کرو, انشاءاللہ بولو سب پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے. نہیں ساتھ میں بولو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولے آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ, ہماری نماز قضا. اچھا جنت چاہیے سب کو؟ ہاں بولو جنت چاہیے. 3 کام بتاتا ہوں, جنت کا دروازہ کھٹاکھٹ کھولو. نمبر 1 5 وقت کی نماز, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 درود شریف, بولو نمبر 2 آج عصر کے بعد پڑھنے کا. کتنی مرتبہ؟ آواز نہیں آ رہی وریاء والے, کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ. کون سا درود پڑھنے کا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہر جمعہ کو عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے 80 مرتبہ پڑھو. اگر آپ کو یہ درود یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں, عمران بھائی کو میں نے کارڈ دے دیا ہے, آپ کو وہ کارڈ ملے گا گجراتی میں, آپ آرام سے اس کو لے جاؤ, عصر میں جیب میں لے کر آؤ. عصر کی نماز کے بعد اس کو 80 مرتبہ پڑھ لو. 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے, 80 سال کی عبادت نامہ عمل میں لکھی جائے گی. تو بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک نماز, نمبر 2 اور نمبر 3 اب بھی جنت, جنت بھی ملے گی اور گھر بھی بہت اچھا ملے گا. وریاؤں میں بنگلہ بنانا ہے, ہاں یا نہ؟ نہیں بنانا تو میرے کو بولو نا, پیسہ دو میں بنا دوں گا. بنانا ہے نا تو ایک کام کرو. ابھی میں جب یہاں مسجد میں آیا نا تو میں نے عمران کو بولا کہ مسجد میں باہر بمبو کا لگے ہوئے,
تو کہا مسجد کا کچھ تعمیری کام ہو رہا ہے، یعنی مسجد کے بننے بنانے کا کام ہو رہا۔ میں نے دل میں سوچا جنید بھائی کو، میں نے کہا واہ اپنا کام ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی جو بولتے آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ہمارے نبی نے فرمایا جس نے مسجد بنا لی جنت میں اس کا محل بن گیا۔ تو ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول جس نے مسجد بنا لی جنت میں محل بنا، تو میرے پاس پیسے کہاں ہیں کہ مسجد بنا لو؟ بھائی مسجد بنانے میں کتنے لاکھوں کی ضرورت پڑتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آؤ، وہ پتھر دکھتا ہے؟ کہاں؟ کہا دیکھو وہ مسجد بن رہی دکھتا ہے؟ کہاں؟ کہا پتھر لے کے وہاں لگا دو۔ انہوں نے پتھر لے کے لگایا، پھر ہمارے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی نے فرمایا دیر کر دی؟ کہا کہاں دیر کر دی، پتھر لیا اور لگا دیا۔ کہا تیرے رکھنے میں دیر ہوئی، اللہ کا تجھے جنت دینے میں دیر نہیں ہوئی۔ تو میرے پیارو یہاں بھی بن رہا، اور صحیح میں وریاؤں میں بنگلہ بنے گا، کیوں میں نہیں کہتا؟ اللہ فرماتے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہمارے نبی فرماتے ایک کام کرے گا اللہ 10 دے گا، اگر ہم ایک دیں گے، ایک اللہ کا گھر بنائیں گے، وریاؤں میں اللہ مرنے سے پہلے 10 گھر اپنے بنائے گا انشاءاللہ۔ اور وریاؤں میں کائے کو بناوے؟ وریاؤں میں بھی بناوے اللہ، راندر میں بھی بناوے اللہ، سورت میں بھی بناوے اللہ، خوب مال دے، بولو آمین، بولو آمین، لیکن ایک اللہ کا گھر بناوے۔ اور میں نے کہا نا پورا گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی میں شروع کرتا ہوں، بھلے آپ کو نماز میں 5-10 منٹ لیٹ ہوگا، لیکن ابھی اسی وقت ہم ان کلیکشن کریں گے، کیونکہ ابھی توا گرم ہے نا تو روٹی پکا لینے کا ماشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھو میرے ساتھ سورت سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، راندیر سے بھی آئے ہیں، وریاؤ والے بھی آئے، اور سب کے اندر شرم تو ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کا گھر ہے، اور جنت میں محل بنے گا، وریاؤں میں اپنا بنگلہ بنے گا، تو کون؟ بلکہ آپ کو بتاؤں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے مسجد میں لائٹ لگائی، کیا لگائی؟ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، وہ بتی ہوتی تھی، وہ لگائی۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے اللہ کے گھر میں لائٹ لگائی، اگر میرے پاس بیٹی ہوتی میں اپنا نکاح اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ کرا دیا ہوتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے بھائی مسجد کے لیے۔ چلو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين
المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح
لمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله میں جتنے بیمار ہیں بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے نام یاد نہیں رہتے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے خصوصاً ہمارے بیٹے عمران کی والدہ مرحومہ خدیجہ اور بھائی مرحوم یوسف اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضیت اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ بہت گنہگار ہے اللہ بہت 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 گنہگار ہے اللہ تیرا احسان ہے اللہ اتنی بیماریوں میں اللہ تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا اللہ اتنے حالات میں کبھی پیاسا نہیں کر پایا اللہ کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ اللہ ہم نے بہت سو کو دیکھا اللہ کوئی اناج کے لیے لائن میں کھڑا ہے کوئی تیل کے لیے لائن میں کھڑا ہے اللہ اللہ کوئی پیسوں کے لیے لائن میں کھڑا ہے اللہ تو چاہتا تو ہماری بیوی کو بھی کھڑا کر سکتا تھا ہمارے بچوں کو بھی کھڑا کر سکتا تھا ہم کو بھی کھڑا کر سکتا تھا لیکن اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ اللہ آج ہم سب کو معاف کر دینا اللہ معاف کر دینا اللہ اللہ یہ مجمع میں جوان جوان بچے بیٹھے ہیں اللہ جوان بچہ جب توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تجھے بہت پیار آتا ہے اللہ معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں اللہ حافظ اور قاری اور عالم بھی بیٹھے ہیں اللہ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ سید خاندان کے چشم و چراغ بھی بیٹھے ہیں اللہ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا لے اللہ بہانہ بنا لے بہانہ بنا لے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ اللہ یہ مسجد کے کام کو مکمل بنا دے اللہ بہت مکمل بنا دے مدلل بنا دے اپنی مرضی کے مطابق اللہ تیرا گھر ہے اللہ تیرے گھر کو کون بنا سکتا ہے اللہ اللہ جو ہم سے کام لے لے اللہ اللہ کسی طرح بھی ہم سے کام لے لے اللہ تیرے گھر کو آباد بنا دے اللہ جاندار اور شاندار بنا دے اللہ کہ اللہ اللہ اے اللہ روزی میں برکت دے دے اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان اللہ بہت محنت بھی کرتے ہیں اللہ رات دن جاگتے بھی اللہ لیکن اللہ روزی تیرے ہاتھ میں اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ اللہ برکت والی روزی دے دے اللہ الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمروں میں برکت دے دے اللہ اور جن کے ماں باپ چلے گئے نا اللہ میری امی بھی چلی گئی اللہ 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 جن کے اماں ابا چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ کون ہوگا ماں یاد نہیں آتی کون ہوگا اس کو ماں یاد کون ہوگا اس کو مرحوم ابا یاد نہیں آتے ہوں گے بہت یاد آتی اللہ ماں کی بہت یاد آتی آج رات ماں کی یاد آتی ہے اللہ الہ العالمین یہ بھی نہیں معلوم وہ راضی ہو کر گئے کہ ناراض ہو کر گئے اللہ کہ اللہ ان کو راضی کر دے اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے اللہ الہ العالمین جن کے اماں ابا زندہ ہے میرے والد محترم اللہ ان کو صحت عطا فرما دے اللہ بشاشت عطا فرما دے اللہ اچھا قیام عطا فرما دے اللہ الہ العالمین موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ بہت سے لوگ چلے گئے ہمارے گاؤں میں سے بہت چلے گئے اللہ اللہ ہماری بھی باری اللہ وہ دن آئے گا اللہ ہمارا بھی غسل کا پانی گرم ہوگا اللہ ہمارا بھی کفن کا کپڑا تیار ہوگا اللہ ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا اللہ ہمارے بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اللہ اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ اللہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے جہنم سے چٹان لائی جاتی ہے جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے قبر میں آگ لگائی جاتی ہے قبر میں بچھو آتے ہیں سانپ آتے اللہ بچا لے اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی دے دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے جتنی شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین